ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سال 2017 کے آغاز کے بعد آج یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے اسکرین پہ آپ کے ساتھ۔ میں گزشتہ چند دنوں سے واشنگٹن میں تھا، امریکہ کے دارالخلافے میں، اور بہت حد تک واشنگٹن جو ہے وہ ایک طرح سے دنیا کا دارالخلافہ ہے۔ بہت کچھ دیکھنے میں اور سننے میں ملا۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ نئے امریکی صدر جو ہیں، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی انتظامیہ بڑی تیزی سے تشکیل پا رہی ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور ان سے جو لنکڈ لابیز ہیں، جو ہندوستانی لابیز ہیں، وہ بڑی کوشش کر رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، وہ ہندوستان پاکستان کے اوپر ایک کھل کے پوزیشن لیں۔ امریکی تھنک ٹینکس میں اور بہت سے لوگ جو امریکہ کی پالیٹکس سے واشنگٹن کے، جن کو واشنگٹن انسائڈر کہا جاتا ہے، ان کا تاہم یہ خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہندوستان پاکستان پہ کوئی واضح موقف ابھی تک ہے نہیں۔ تاہم اگر 20 جنوری سے پہلے یا 20 جنوری کے فوراً بعد ہندوستان میں یا افغانستان میں، جہاں امریکی افواج ابھی بھی موجود ہیں، وہاں دہشت گردی کا اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ مجبور ہوں گے کہ پاکستان کے اوپر، ہندوستان پاکستان پہ، خاص کر کے پاکستان کے اوپر ایک پوزیشن لینے پہ امریکی صدر مجبور ہو سکتے ہیں، نئے امریکی صدر۔ یہ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے فورن آفس کے لیے، افواج کے لیے، انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیے، پاکستانی میڈیا کے لیے، دانشوروں کے لیے۔ اس ہفتے ہم اپنے ایک پروگرام کے ذریعے، ایک ویل ریسرچ پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب بھی واشنگٹن میں ٹرانزیشن آف پاور ہوتی ہے یا جب ٹرانزیشنل مومنٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ایک نیا ایجنڈا شیپ کیا جاتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ یہ چیز بڑی تفصیل سے اس ہفتے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور گزشتہ 20-25 برس میں کتنی دفعہ اس طرح سے پرسرار واقعات ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک اندرونی یا داخلی سیاست کی طرف، جہاں ایک بار پھر پاناما کیس جو ہے وہ منظر عام پہ ہے، اس پہ بہت دلچسپی لی جا رہی ہے۔ 9 دسمبر کو سابقہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب کا جو فیصلہ تھا کیس کو فریز کرنے کا، ختم کرنے کا، سسپینڈ کرنے کا، اس وقت اس کے بعد سے ایک بڑی مایوسی تھی، لیکن اب ایک بار پھر بڑی گرم جوشی سے سیاسی حلقے اور میڈیا انٹرسٹ لے رہے ہیں پاناما کے کیس کے اندر۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں آج کی غالباً جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے وکلا کے ذریعے ایک ریسپونڈنٹ کی حیثیت سے اپنا ایک جواب جمع کروایا ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن کے جواب میں، جس میں انہوں نے دستاویزات کے ذریعے بہت سے ڈاکومنٹس اور ٹیکس ریٹرنز اور تفصیلات بہت سی دی ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی شادی کے بعد سے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ مالی اعتبار سے کم از کم ڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہیں، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کرواتی رہی ہیں۔ بلکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے، غالباً اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، لیکن کم از کم لگتا یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ روپے کا قرضہ دے رکھا ہے، جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ٹیکس ریٹرنز میں بھی 2010 کی یہ چیز ایڈمٹڈ ہے۔ اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اور تحریک انصاف کی جو سٹینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان کی جو پوزیشن ہے، جو سٹینڈ پوائنٹ ہے، جو آج بھی تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری صاحب نے جس کا ایک بار پھر انہوں نے اس کو دہرایا ہے، اعادہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاناما کی جو پراپرٹیز جو سامنے آتی ہیں، لندن کی جو پراپرٹیز ہیں، جو فلیٹس ہیں، وہ در حقیقت ان کا تعلق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بنتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس ثابت نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہو۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب کی اولاد جو ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے ذریعے نواز شریف صاحب کا لنک اسٹیبلش کیا جائے۔ اب پی ٹی آئی کا چیلنج یہ ہوگا، جو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا جواب داخل کروایا، اس کے بعد پی ٹی آئی کا چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہ ثابت کریں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ابھی، میرے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور یہی سوال خالصتاً کہ کیسے پی ٹی آئی اس چیلنج کو ہینڈل کرے گی، وہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔
شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, تحریک انصاف کا, عمران خان کا, آپ کی جماعت کا جو تمام سٹینڈ پوائنٹ تھا پاناما کیس میں, وہ تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بچے جو ہیں شریف فیملی کے, وہ وزیر اعظم کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے, وزیر اعظم سے تعلق ہے اس کیس کا. یہ اور بات ہے کہ وزیر اعظم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے اس کیس میں ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. اور اب جو مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک ایز ریسپونڈنٹ جواب داخل کروایا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں تو انہوں نے بڑی ایویڈنسز دی ہیں, بڑی دستاویزات دی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی شادی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے اس کو پڑھنے سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو 22 لاکھ روپے کا قرضہ, جو ہمیں کم از کم سمجھ آئی ہے اس کو پڑھ کے, کہ انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کو. دیکھیے, یہ ساری بات ہے ٹائمنگ کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جائیدادیں کب خریدی گئیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب یہ جائیداد مے فیئر کے فلیٹ خریدے گئے, اس وقت وہ ان کے بچے مریم صفدر صاحبہ اور ان کے دونوں صاحبزادے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کے پاس یہ دولت ہوتی, اور وہ اس قسم کے کاروبار کی حیثیت بھی ان کی نہیں تھی کہ وہ ایسی قیمتی, جو اس وقت کوئی تقریباً 4 ارب روپے کے لگ بھگ کی جائیداد خرید سکتے. تو یہ ان کو فنڈ کر رہے تھے, اور در حقیقت یہ پیسہ فیملی کا تھا اور مشترکہ فیملی کا پیسہ تھا, اور ان کے نام پر لی گئی. لیکن شاہ صاحب دیکھیں نا, وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے, دوسری طرف سے شریف فیملی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ 2006 میں التھانی فیملی جو ہے, اس فیملی نے یہ پراپرٹیز اس وقت بیچی ہیں 2006 میں, حسین نواز کو بیچی ہیں, اور اس کے بعد سے وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1993 اور 1996 میں یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں, تو آپ کو تو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ 1993-96 میں خریدی گئی ہیں. تو انہیں بھی تو ثابت کرنا ہوگا, ہم بالکل کریں گے, انہیں بھی تو ثابت کرنا ہوگا کہ جب انہوں نے تھانی فیملی سے سیٹلمنٹ کی, وہ سیٹلمنٹ کیا تھی. وہ سیٹلمنٹ ہوا میں کی گئی, اس سیٹلمنٹ کا کوئی ریکارڈ ہے, ان کے پاس اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے, کیا ہے. نہیں شاہ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں انہوں نے تو اس سیٹلمنٹ کا کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیا, انہوں نے خط پیش کر دیا, اور اس خط کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے, وہ تو نئی بخاری صاحب نے کل عدالت میں اس کی کلائی کھول دی. لیکن عدالت یہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں, آپ کی جماعت نے, آپ کے وکلا نے جو الزامات لگائے ہیں, ان کو آپ سبسٹینشیٹ کریں گے. جیسے کہ نعیم بخاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو نواز شریف صاحب کی پراپرٹی تھی, مریم نواز صاحبہ کو محض ایک فرنٹ کے طور پہ رکھا گیا ہے, یہ اخباروں میں بات چھپی ہے, یہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. شاہ صاحب, مرزا صاحب, عرض یہ ہے ہر پاکستانی کو, کسی کو اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے اور یہ کب لی گئی. اب ہے قانونی موشگافیاں, اور قانون دان پوری قوم کو الجھائے ہوئے ہیں, لیکن ہر پاکستانی جانتا ہے یہ اس کا مالک کون ہے, یہ جائیداد کس کی ہے. اور وہاں لوگ جاتے رہے ہیں, وہاں لوگ بیٹھتے رہے ہیں, لوگوں کا وہاں آپس میں وہاں سوشلائز کرتے رہے ہیں, اور سال پرانی بات ہے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نہیں, لیکن جو قانونی تقاضے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. بار ثبوت جو ہے وہ آپ پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ رسپونڈنٹ پر ہے. ہم تو کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انکوسٹوریل ہے, ایڈورسوریل نہیں ہے یہ سارا مقدمہ. اور یہ چیزیں کیونکہ سو موٹو ہے انہوں نے لیا ہوا عدالت نے, یہ خود بھی چیزوں کو انکوائر کر سکتے ہیں, باقی تہ تک جا سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب, میرے ویورز کے لیے مجھے سمجھائیں اور میرے ویورز کو سمجھائیں. آپ نے ابھی 2 ٹرمز استعمال کی. آپ کہہ رہے ہیں یہ انکوزیٹوریل ہے, یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں عدالت خود سے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, انکوائر کر سکتی ہے, اس کی ڈیپتھ میں جا سکتی ہے, اور یہ ایڈورسیریل نہیں ہے. لیکن جو ساری ہمارے سامنے اب تک جو ساری پروسیڈنگ آ رہی ہے, جس طرح سے کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں دونوں سائڈ سے, اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت یہ ٹریٹ کرتی ہے کہ آپ نے شریف فیملی کے اوپر آپ لوگوں نے الزام لگایا ہے, اور شریف فیملی اس کا جواب دے رہی ہے, اور یہ ایک ایڈورسیریل پروسیس ہے. انکوزیٹوریل کی تو کوئی چیز اس میں نظر ہی نہیں آ رہی. ایڈورسیریل پیزال صاحب نہیں ہے, اور عدالت اسے تسلیم کر چکی ہے, بارہا کہہ چکی ہیں کہ یہ ایڈورسیریل نہیں ہے. ہم عدالت کو اسسٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہمارے
हमारे पास चीजें हैं, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ना इतनी बसात होती है कि वो जाकर दुनिया जहां से चीजें इकट्ठी कर सके। ये तो गवर्नमेंट की एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, आपके जो इदारे होते हैं, आपकी नैब है, आपका FIA है, आपका FBR है, ये बुनियादी जिम्मेदारी SEC भी है, ये उनकी है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गए, वो मफलूज है, वो हुकूमत के ताबे हैं, वो हुकूमत से खौफ में मुब्तला है, वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ताबे हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। तो हमने जो फैसिलिटेट कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोर्ट को असिस्ट करेंगे। बट शाह साहब, जब इंक्विजिटोरियल होता है मसला इंक्वायरी का, फिर तो वो एक बेसिक जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, जैसे पाकिस्तान में एक सिविल जज की अदालत होती है, वहां जाते हैं करप्शन के मामला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान के कानून में एक अपेलेंट कोर्ट है, एक कोर्ट ऑफ अपील है, और कोर्ट ऑफ अपील जो है जी मुझे अर्ज ये है कि मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, एक जज ने, सीनियर जज जो वहां तशरीफ फरमा है, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा केस है जो अपनी नौयत का केस है। पाकिस्तान में इस किस्म का केस पहले नहीं सुना गया और इसमें बहुत सा वर्जिन एरिया है और हमें बहुत सी चीजों को फॉर द फर्स्ट टाइम देखना होगा। उसकी कोई शायद केस हिस्ट्री या उसके प्रेसिडेंट्स भी दस्तयाब ना हो, तो ये कोर्ट अपना रास्ता खुद निकालेगी और इसको रेगुलेट भी खुद करेगी और इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेगी कि उन्होंने कहा कि हमारा मकसद क्या है, टू सीक द ट्रूथ, कि हकीकत क्या है, सच क्या है, और उसके लिए कोर्ट को जो रास्ता निकालना पड़ा उनके पास अख्तियार है और वो रास्ता निकाल सकते हैं। शाह साहब, मैं आपको रोकूंगा, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक में ले लूं। नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इसी पॉइंट से कि PTI कैसे इस चैलेंज को हैंडल करेगी, बात को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर। नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा शाह साहब, लेकिन देखिए जो रिस्पोंडेंट की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपना जवाब दाखिल करवाया है, उसमें बड़ी डिटेल्स दी गई हैं कि एक सेटलमेंट हुई है अल्थानी फैमिली और रिस्पोंडेंट नंबर 7 के दरमियान, जो कि मतलब हुसैन नवाज हैं, वॉज इफेक्टेड इन जनवरी 2006, और ये सेटलमेंट जो है उसके बाद एक ट्रस्ट डीड ड्रॉ अप हुई है जो साइन की है एप्लीकेंट के रिस्पोंडेंट यानी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 2 फरवरी 2006 को जद्दा में, फिर उसको रिस्पोंडेंट नंबर 9 ने विटनेस किया है, उसको फिर लंदन भेजा गया है, जहां रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने इसको 4 जनवरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, हम समझते हैं कि ये सारी कार्रवाई ये आफ्टर थॉट है। हम समझते हैं कि जब ये इंकशाफ हो गया तो उस इंकशाफ, हम समझते हैं ये जो कतरी खत है, जो बुनियाद बना, कतरी खत एक कंकॉक्शन है। हम समझते हैं कि ये उससे अपने दिफा के लिए ये खत लाया गया और फिर उसके बाद खाना पूरी की गई, सब कुछ किया गया, और ये जायदादें इस खत से और सेटलमेंट से कहीं पहले की हैं, और आज उसको एक जस्टिफिकेशन के तौर पर ये चीजें बताई जा रही हैं और एक पूरा केस जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस केस को तवालत दी गई, जो 7-8 महीने TORs कमेटी में गुफ्तगू होती रही, वो एक टाइम गेन करने की एक्सरसाइज थी ताकि ये पूरा जो है ये ताने बाने जोड़े जाएं, लेकिन हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन शाह साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आफ्टर थॉट है, जो आपने कानूनी इस्तेलाह इस्तेमाल की है, वो कतरी शहजादे की, कतरी रॉयल फैमिली के खत की हद तक तो समझ आती है, क्योंकि अभी सामने आया है, 2016 में सामने आया है, लेकिन ये 2006 के जो एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, ट्रस्ट की बात हो रही है, ये चीजें तो कहीं रजिस्टर हुई भी होंगी, वो पुराने कागजात होंगे। सवाल ये है, सवाल ये है कि रजिस्टर हुई है और कब हुई है, ये सब चीजें देखी होंगी ना। अभी तो मेरे तो देखी नहीं है, या हमारे वकील देखेंगे, और जब वो उनका डिफेंस अपना मौक़िफ़ पेश करेगा तो फिर हम देखेंगे कि वो जो उनकी ट्रस्ट डीड है वो रजिस्टर हुई है नहीं हुई, वो जो उनका जो सेटलमेंट थी वो ज़बानी कलामी है या इन राइटिंग है,
جو ان کے والد محترم نے جو وش کیا تھا کہ یہ ساری جائیداد میرے ایک پوتے کو دے دی جائے اور باقی ساری فیملی کو اگنور کر دیا جائے، وہ انہوں نے کس کو کہا؟ وہ زبانی حق ہے یا اس میں بھی کوئی لکھت پڑھت ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں. کیا جو باقی ایئر سے ان کے علم میں تھا کہ ساری پراپرٹی جو ہے، جو جوائنٹ فیملی کی پراپرٹی تھی، وہ ایک پوتے کو دی جا رہی ہے؟ کیا ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھا؟ کیا کوئی ول ہے نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں بعد میں آئیں گی. نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ یہ تمام چیزیں کیا سپریم کورٹ کے سامنے لائی جائیں گی یا سپریم کورٹ کسی ذیلی ادارے کو، نیب کو یا ایف آئی اے کو حکم دے گی؟ سپریم کورٹ بالکل مطالبہ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرا سکتی ہے. سپریم کورٹ کسی ادارے کو کہنے کا ان کے پاس تو اختیار تو ہے. سپریم کورٹ تو از آل پاورفل جی، وہ تو جو چاہے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو وہ مطالبہ کریں گے رسپونڈنٹ کو اسے فلفل کرنا ہوگا، انہیں مطمئن کرنا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو فاضل جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی تو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے نا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا اور یہ جو انکشافات ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. لیکن شاہ صاحب اس کا ان تمام جو یہ کیس ہے، جو پاناما کا کیس ہے، جو پراپرٹیز ہیں چونکہ وہ لندن میں ہے، جو ڈیڈز ہیں وہ بھی وہیں ہوئی ہوں گی، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا بہت سا ریکارڈ تو برطانوی حکومت کے اور ریاست کے اداروں کے پاس ہوگا. لندن میں جو پراپرٹی ڈیڈز ہوتی ہیں وہاں پہ ہوگا. کیا وہاں سے آپ نے اس سے پہلے یہ ڈاکومنٹس حاصل کیے ہیں یا آپ لوگ اخباروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی بنیاد پہ یہ کیس سپریم کورٹ میں لے کر گئے؟ نہیں، ہم نے صرف اخباروں کا سہارا نہیں لیا اور انہوں نے اس کو بھی کوالیفائی کر دیا تھا. کل جج صاحب نے اس کو بھی کوالیفائی کر دیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیریڈ کس کا ذکر ہو رہا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اخبار میں جو خبر آئی ہے کسی نے اس کو ریفیوٹ کیا، کسی نے اس کی تردید کی یا نہ کی، تو اس کو بھی اہمیت دیا جائے گا. لیکن ہم نے صرف اخباروں کی بات نہیں کی، ہم نے تو جو ان کے منہ میں، ان کے اپنے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، ہم نے تو جو انہوں نے خود فرمایا ہے اور اس میں جو تضادات سامنے آئے ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں. ان کے انٹرویوز ہیں، صرف اخباری خبر نہیں ہے، ان کے اپنے انٹرویوز ہیں، ان کا اپنا موقف ہے جو انہوں نے خود پیش کیا ہے. دیکھیے وزیر اعظم کے جو قریب کے سورسز ہیں اور جو وزراء ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ بہت سا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سنی سنائی ہیں، اخبارات کی حد تک ہیں. فار انسٹنس جو توفیق کیس کی پیمنٹ کا ایشو ہے، جو حدیبیہ کیس کا ایشو ہے، جو 1999 اور 2000 کا ایشو ہے، جس میں آپ لوگ 32 ملین یا 34 ملین ڈالر کی بات کرتے ہیں پیمنٹس کی. کیا وہ بتا سکتے ہیں؟ کل ایک پروگرام میں ان کے مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے ہے راجہ صاحب، وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے خود وہاں کہا کہ جو 34 ملین ڈالرز کی ادائیگی کی گئی اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ وہ 34 ملین ڈالر کیسے آئے، کس نے ادا کیے، کیسے ادا کیے؟ لیکن شاہ صاحب اس سے پہلے تو آپ یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ کیا ایسی پیمنٹس واقعی ہوئی ہیں، کیا کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہاں پر ہوئی بھی ہے، کیا وہ عدالت کے جو ڈیسیژن، کورٹ کا ججمنٹ ہے نا جی، وہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ جو پراپرٹیز تھیں اگر وہ مارگیج کی گئی تھی اور ان کو وہاں سے مطلب وہاں سے واپس حاصل کیا گیا تو کسی نے رقم تو ادا کی، اس معاملے کو سیٹل کیا تو وہ وہاں سے انہوں نے ان کو فارغ کیا نا. ادروائز کیسے ہوا؟ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ وہ پیسے ادا ہوئے کس نے کیے. ایک ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی گلف اسٹیل سے یا قطری انویسٹمنٹ سے پیسہ انویسٹ کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کی مل تھی گلف اسٹیل، اس کی تو جب اس کی بکری ہوئی، جب اس کا سودا ہوا، وہ اس کی لائبلٹیز، آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہی پوری نہیں ہو سکی تھی، تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی رقم ہی نہیں تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب ملتان سے ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے تھے اور ہمیں موقف دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کیونکہ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ میں ایک رسپونڈنٹ کی حیثیت سے جو اپنا جواب دیا ہے، یہ کلیم کیا ہے، بڑی دستاویزات دیکھے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی شادی کے بعد نواز شریف صاحب پہ، وزیر اعظم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھیں. بلکہ ان کاغذات میں جو انہوں نے آج رسپونڈنٹ دیا ہے اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیسے
22 लाख रुपए, जो समझ आता है उसको देखने से कि वो मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आज़म नवाज को जो है वो उन्होंने उनको लोन के तौर पे दिए हुए थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से बात करते हैं इन इश्यूज़ पे आफ्टर। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ये साबित करना कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था पनामा केस में, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और देखना है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर पाती है। ताहम एक प्रेस टॉक में, एक प्रेस ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया है। उनका कहना यह है कि जो कोई भी पनामा केस है वो दर हकीकत कोई रियासत पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के खिलाफ नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ है। और वजीर जो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भला किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं। इस हवाले से मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा जो है वो आपको सुनाता हूँ। 8 महीने से गवर्नमेंट का सिर्फ काम ये एक है कि एक शरीफ खानदान की करप्शन को बचाना। नवाज शरीफ भी जिधर जाओ तो फीते काटने शुरू हो जाते हैं। वो काबीना बैठी हुई है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए। ये गवर्नमेंट की ट्रायल नहीं हो रही, ये शरीफ खानदान की हो रही है। PID के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। भाई ये शरीफ खानदान और पाकिस्तान की स्टेट में फ़र्क है। ये खानदान है जिसकी करप्शन की निशानदेही की गई है पनामा पेपर्स में। इसका पाकिस्तान की स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो आपने सुना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मुसद्दिक साहब, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया भाई। इस जो दलील दे रहे हैं इमरान खान साहब, इसका क्या यानी जवाब है आप लोगों के पास? आप इमरान खान साहब की किस दलील का जवाब देंगे? उनकी दलील तो रोज बदलती है। अच्छा, ये रोज बदलती है। तो मतलब देखिए कब से उनकी दलील जो है वो, आप धरने के दिन से शुरू हो जाएं और अब आप इस पनामा में देख लें कि पहले उन्होंने केस शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, पहले तो उन्होंने इस्तदाई ये की कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि मुल्क का जो वजीर आजम है उसको रिजाइन कर देना चाहिए, तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर एक मुकदमा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर और मैं बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी मतानत के साथ उसके नतीजे का इंतजार करूंगा। वो तो रोज प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर हमला करते हैं। तो जब वो रोज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़कर चला जाना चाहिए, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हमला है, रियासत ने उसका कोई तो जवाब देना है। जिन वज़रा की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके दफ्तर के ऊपर कोई हमला होता है तो वो उसका जवाब दें, तो फिर उनको देना पड़ता है। अब बात ये है कि वो रोज हमला करते हैं और रोज नया हमला करते हैं, रोज नए जाविये से करते हैं, जिसको हम यू टर्न बार बार कहते हैं कि भाईजान आप किसी जगह पे पैर जमीन पे तो लगाएं। आर्गुमेंट ये है, मतलब कैबिनेट का आर्गुमेंट ये है कि पनामा केस पे जो भी कुछ कह रहे हैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ, ये दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर नाम लेते हैं। आप उनकी जरा देखें, वो कहते हैं इसको मैं इस दफ्तर में से ये करूंगा और मैं फिर इस दफ्तर में ये करूंगा। आपका आर्गुमेंट हमारा आर्गुमेंट ये है कि वो वजीर आजम के हमले, वजीर आजम के दफ्तर पे हमला करना छोड़ और ये एक स्ट्रेट इशू है। सीधी बात करें कि एक मुकदमा है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे हमने दायर किया है। ठीक है, अदालत जो फैसला करेगी हमें भी कबूल है और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी कबूल होना चाहिए। और अगर अदालत ये कहेगी, क्योंकि उनकी इस्तदा ये है अदालत से कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी छोड़ दें, उनकी पहली इस्तदा जो है, उन्होंने 2 इस्तदा की। एक उन्होंने कहा कि कमीशन बनाएं, फिर वो कमीशन से मुड़ गए। पहले उन्होंने कहा आप कमीशन बनाएं वरना मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, सफा नंबर 20 के ऊपर लिखा अपनी पिटिशन के। फिर उन्होंने जब आखिर में अदालत ने कहा कि हाँ बात तो आपकी, अब आप नहीं टल रहे तो हम कमीशन बना दे, तो उन्होंने कहा अगर आपने कमीशन बनाया तो फिर आप देखिए हम बाइकआउट कर देंगे, यानी कमीशन नहीं बनाया तो शहर को बंद कर देंगे और कमीशन बनाया तो आपका बॉयकॉट कर देंगे। अब इन सवालों का जो वो रोज हमला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर खाली हो जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए, तो इसका जवाब फिर आप बताइए कौन दे? यानी वो चाहते ये हैं कि सिर्फ वो हमला करें और आगे से कोई जवाब ना आए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप लोग ये समझते हैं कि ये एक रियासत का इशू है, लेकिन इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे हैं। पुलिस ने पहले 3 घंटे उनको इन्वेस्टिगेट किया है, फिर 5 घंटे इन्वेस्टिगेट किया है। वहां उनका जो अटॉर्नी जनरल है या उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। हमारे अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल नहीं किया। हमने कोई स्टेट का अपरेटस नहीं इस्तेमाल किया। वजीर, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसका जवाब दिया ना आपको। देखें, अगर वो आज ये कहना, इमरान खान साहब पे भी तो एक जिम्मेदारी है ना। अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट होते तो नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। अटॉर्नी जनरल साहब को
کورٹ نے بلایا تھا, عدالت نے سمن کیا تھا اٹارنی جنرل کو, تو عدالت کسی کو بھی اگر ریاست کے کسی بھی بندے کو, کسی بھی ملازم کو, کسی بھی شخص کو اگر طلب کرتی ہے تو اس پہ یہ مقرر ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو. وہ صرف اس وقت پیش ہوئے ہیں جب عدالت نے ان کو طلب کیا ہے اور کچھ سوالات عدالت نے ان سے پوچھے, جس کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی. انہوں نے کسی کو ریپرزینٹ نہیں کیا. اسرائیل میں کوئی کیبنٹ منسٹر, کوئی گورنمنٹ آفیشل پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں, کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کے اندر, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, متانت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب کا ایک مقدمہ چل رہا ہے تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی, عدالت اپنا فیصلہ کرے گا اور جو فیصلہ ہوگا اس پہ آگے چلیں گے. یہ تو روز کہتے ہیں حملہ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی کرسی کے اوپر, اگر یہ حملہ چھوڑ دیں تو یہ تمام جوابات آنے چھوڑ دیں, چھوڑ جائیں گے. ایک اور بھی بڑا دلچسپ نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے حدیبیہ پیپر, اور اس کے حوالے سے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی حدیبیہ پیپر مل کی 99 میں اور 2000 میں, $34 ملین کی سیٹلمنٹ تھی, 3.5 ارب روپے کی سیٹلمنٹ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سعودی عربیہ سے شہزادہ آتا ہے یا دبئی سے کوئی شہزادہ آتا ہے, کیونکہ وہ بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. جس طرح قطری شہزادہ آیا ہے, اب انتظار کر رہے ہیں کون سا شہزادہ آئے گا. اس کا کیا ہوگا؟ بہت شاندار ہے. کہاں سے پتا چلا ہے $34 ملین کا ہے نا, کہاں لکھا ہے؟ چھپا ہے نا بہت. نہیں, کہاں ہے مجھے دکھائیے. دیکھیے ڈان کے اخباروں میں, دیکھیں اخبار میں چھپا ہے, اخبار کے تراشے کے اندر, جس کے متعلق چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اس میں ہم پکوڑے بنا کے بیچیں. میں چاہتا ہوں آپ ایکسپلین کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ التوفیق گروپ کو جو پیمنٹ ہوئی ہے, جو ایک لندن کے پہلا ڈیسیجن ہے کراؤن کورٹ کا, پھر اس کے بعد لندن ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے جو وہاں کے اخبارات میں بھی کوٹ ہوا ہے اور یہاں کے اخبارات میں بھی کوٹ ہوا ہے, اور پھر اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے $32 ملین کی, التوفیق کو جو پیمنٹ ہوئی وہ چیز نہیں ہوئی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, وہ چیز کبھی نہیں ہوئی. جو ابھی آپ نے, انہوں نے 34 کہا اور آپ نے 32 کہا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس ٹی وی چینل کی وساطت سے لوگوں کو وہ کاغذ دکھائیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر $32 ملین کی ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے, وہ ذرا دکھائیے. اور بالفرض ایک منٹ دیجئے, پھر آپ وقت بتائیے گا. دیکھیے, اور اگر کوئی ایسا کاغذ ہے تو عدالت میں کیوں نہیں جمع کروایا؟ اگر پہلے نہیں جمع کروایا تو پرسوں جو کاغذات جمع کروائے ہیں ان میں کیوں نہیں جمع کروایا؟ یعنی صرف آ کے ٹیلی ویژن پہ الزام تراشی, آج 32 ملین. دیکھیں میں آپ کو مثلا ایک بات بتاتا ہوں, انہوں نے کیا کہا تھا, آپ کلپس چلائیے. انہوں نے کہا تھا کہ 40 ارب کی یہ اپارٹمنٹس ہیں, پھر انہوں نے 3-4 دن پہلے کہا کہ نہیں 4 ارب کے یہ اپارٹمنٹ ہیں, پھر انہوں نے پرسوں کہا کہ نہیں, میں ذرا نمبر دیکھ لوں تاکہ آپ کو غلط نہ بتاؤں, کسی کاغذ واغذ میں 1-2 ہاں میں وہی بتا رہا ہوں. یعنی انہوں نے کہا 30 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ ہے, 34 یا 40 ارب سے چلے ہوئے ہیں, آخر میں پرسوں 30 ارب انہوں نے کہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, یہ جو 34 آپ کہہ رہے ہیں ملین ڈالر, یہ کیا کتنے ملین ڈالر پہ جا کے سیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیکٹس تبدیل ہوتے رہے, ان کے فیکٹس تبدیل ہوتے رہے. لیکن جو چیز التوفیق گروپ کو $32 ملین کی جو پیمنٹ ہے, چونکہ 32 کا فگر میں نے پڑھا ہوا ہے, کہاں یہ سیریز ڈان میں نہیں, ڈان کی بات, ڈان میں ایکسپلین تو میں کر دوں نا ویورز کے, تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. یہ سیریز آف آرٹیکلز میں یہ چیز جو ہے وہ 2002 اور 2003 میں چھپتی رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو کبھی بھی شریف فیملی نے چیلنج نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی اخبارات میں یہ چیز چھپتی رہی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اخبارات میں چیز چھپی ہے, ظاہر ہے کہ اخبارات میں یہ چیز چھپی ہے اور یہ فیکٹ نہیں ہے, تو پھر اس کو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا گیا. یہ تو بات ہمیشہ چھپی ہے, بار بار چھپی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے ایگزیکٹ ڈاکومنٹ لے کے آئیں, تو پھر تو ایسا, میں تو بڑی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکچولی انکریکٹ نمبرز ہیں. نمبرز انکریکٹ ہیں, یہ ٹرانزیکشن کبھی ہوئی ہی نہیں ہے. نہیں, میں نے کہا نمبرز ٹھیک نہیں. یہ 34 ملین کا تھن ایئر میں کہاں سے نمبر آ رہا ہے؟ اچھا نہیں, کیا کراؤن کورٹ کا ڈیسیجن, لندن ہائی کورٹ کا ڈیسیجن 1999 کا, اور پھر 2000 کے اندر جو پیمنٹس ہوئی ہیں, یہ چیزیں کبھی نہیں ہوئی ہیں؟ فگر کہتے ہیں, فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. صرف فگر کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن التوفیق کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ کتنے ملین ڈالرز کی ہے, کیا یہ کوئی بتائے گا؟ بالکل بتائیں گے, عدالت میں بتائیں گے نا, ٹیلی ویژن پہ تو نہیں بتائیں گے. ابھی تو موقع ان کو ملا ہے بتانے کا, اور وہ یہ باہر نکل کے 34 کہتے ہیں, اندر 34 کا کاغذ کیوں نہیں جمع کرواتے؟ آخر جس چیز کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ رہے ہیں وہ تحریر, ایک منٹ, آخر میں اب اگر میں آج آپ کو کہہ دوں, میں بتاتا ہوں, اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں, میں بتاتا ہوں, اگر میں آپ کو مفروضے میں یہ کہوں کہ یہ $3 لاکھ کی تھی, تو آپ مان لیں گے میری بات؟ نہیں, میں آپ کو ایک مفروضہ $34 ملین کا کیوں مانتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں گے, ورنہ میں وہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھتا تھا. لندن کا یہ کراؤن کورٹ کا ڈیسیجن اور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن, جس میں جج نے یہ ڈیسیجن لکھا ہے $34 ملین, اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں ہے کہ اپارٹمنٹ 16A, 16B, 17A, 17B, یہ جو اپارٹمنٹس ہیں
جو اس کے انیکشر میں مینشنڈ ہے ان کو اٹیچ کر دیں, بیکاز جو پہلے کراؤن کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو فیملی شریف فیملی نے چیلنج کیا. اس میں بھی نواز شریف صاحب نہیں ہے, اس میں شہباز شریف صاحب ہیں, بڑے شریف صاحب ہیں, ہم جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے عباس ہیں ان کا نام ہے, اس طرح سے ہے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ پیمنٹ کریں, اگر آپ یہ پیمنٹ نہیں کرتے التوفیق گروپ کو تو پھر یہ پراپرٹیز آکشن کر دی جائیں اور اس سے پیسے, پھر وہ کیس وڈرا ہوا ہے, وہ پیمنٹس ہوئی ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایگزیکٹ پیمنٹ ہے وہ $32 ملین ہوئی ہے یا نہیں, میں صرف یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں آپ ان کیسز کو چیلنج نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, میرا سوال تو سمجھیں. مجھے سمجھ آ گئی, آپ کو لگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن آپ مجھے موقع دیجیے میرے ویورز کے لیے. کراؤن کورٹ کا ڈیسیجن, لندن ہائی کورٹ کا ڈیسیجن, ان دونوں چیزوں کو کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں 4 مرتبہ پوچھ چکے ہیں اور مجھے موقع نہیں دے رہے کہ میں جواب دے. نہیں, آپ مجھے موقع 2 منٹ دیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. تو میں پہلے شروع ہوتا ہوں کہ ان کی تمام انفارمیشن غلط ہوتی ہے, ان کی یہ انفارمیشن بھی غلط ہے. انہوں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے پورے بینچ کو یہ کہا کہ میرا کام الزام لگانا ہے بغیر ثبوت کے. یہ انہوں نے کہا ہے, وہاں پہ ریکارڈڈ ہے یہ بات. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کا کام ہے الزام لگائے. وہ اپوزیشن میں ہے نا, مگر آپ دنیا پوری کی اپوزیشن جانتے ہیں, جو شخص کسی کی عزت کو پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس پہ اسلامی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی اور لیگلی یہ مقرر ہے کہ وہ اس کے ثبوت پیش کرے. یہ کہتے ہیں مجھ پہ مقرر نہیں ہے کیونکہ میں تو ہولیئر دین پبلک آفس ہولڈرز کو یہ امیونٹی حاصل نہیں ہے نا. نہیں, اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب بکواس ہے. بھائی میری بات سنیں, وہ ثبوت دے گا نا, ہم بھی دیں گے. ثبوت دے گا. ہم اسرائیلی پرائم منسٹر کے اوپر تو دیکھیں نا, اسرائیلی پرائم منسٹر ثبوت دے رہا ہے. دیکھیں میں تو, ہم کیا دے رہے ہیں, ہم عدالت میں جا کے کیا دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو ثبوت نہیں لگا سکتی. نہیں, اپوزیشن صرف الزام نہیں لگا سکتی, وہاں پر بھی تو اپوزیشن الزام لگا رہی. دیکھیے پیر صاحب, پہلی بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ جب کوئی الزام لگاتا ہے تو بار ثبوت اس پر مقرر ہوتا ہے. پرائم منسٹر پبلک آفس ہولڈر کے لیے نہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو. یہ میرے اور آپ, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لیگلی ٹرو نہیں. میرے اور آپ, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لیگلی ٹرو نہیں. آپ کسی وکیل کو بلا لیں. اب پہلے دوسری بات, آفس ہولڈر پہ جب الزام یہ آپ بات جو کر رہے ہیں یہ لیگلی ٹرو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, لوگ سن رہے ہیں. میری بات, آفس ہولڈر کا وہ لیول آف ایبیلٹی نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کیا آج مجھے آپ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ لیگلی درست نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر نے اس کے باوجود وہ بار ثبوت جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اس ثبوت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ تمام شواہد جن کی ضرورت ہے عدالت کو, وہ عدالت میں جمع کروائے ہیں. جب عمران خان صاحب جنہوں نے وہ الزام لگایا ہے, عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی ثبوت دیں اپنی کہانی کا. یہ تو دے رہے ہیں ثبوت اور اس میں کہیں جھول ہوں گے, ہم ان سے سوال پوچھیں گے, جرا کریں گے, لیکن آپ بھی ثبوت دیں. تو انہوں نے کہا میں اور ثبوت, ارے مجھ سے ثبوت مانگتے ہو؟ نہ, میرا کام صرف الزام لگانا اور لوگوں کی عزت پہ داغ لگانا ہے, میرا کام ثبوت دینا نہیں ہے. اور اگر آپ زیادہ بات کریں گے, جو انہوں نے نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں کسی اور حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے نہیں, کہ اگر کسی اور نے کوئی بات کی یعنی میں نے, آپ نے, تو میں آپ کی بھی دھجیاں اڑا دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب ثبوت لے کے حاضر ہو گئے ہیں. عدالت بلائے گی تو عدالت میں بھی جائیں گے. عدالت اگر ان کو کہے گی کہ آپ گلٹی ہیں تو وہ بھی مانیں گے, اور اگر عدالت نے کہا کہ باعزت بری ہیں تو پھر عوام کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر, کیا کہانی. میں اس پوائنٹ کو تو کلیئر کر دوں. اب میں دوسری طرف, میرا اور آپ کا پوائنٹ کا فرق کیا ہے. میرا استدلال یہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ لیگلی صحیح نہیں ہے, لیکن لیٹ دا پبلک بی دا جج آن دس. اس میں لائرز بھی شامل ہیں. ایک پرائیویٹ بزنس مین کو, خواہ وہ میڈیا چینل کا اونر ہو یا وہ کارپوریٹ ورلڈ رن کر رہا ہو یا بسکٹ کمپنی رن کرتا ہو, اس کو جو اپنی اس کے اوپر لگے ہوئے جو الزام ہے, اس کو جس قسم کی امیونٹی حاصل ہے الزامات کو ڈیفینڈ کرنے کی, وہ ایک پرائم منسٹر کو, یہ ایک منسٹر کو, پبلک آفس ہولڈر کو نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ پبلک منی کو ڈیل کرتے ہیں, آپ ایک ٹرسٹ ہولڈ کرتے ہیں. پرائیویٹ بزنس مین جو ہے وہ پبلک منی کو ڈیل نہیں کرتا ہے. سو پرائیویٹ بزنس مین کو پریویسی بھی حاصل ہے, سیکیورٹی بھی حاصل ہے, اس کو بہت تحفظ حاصل ہے. پبلک آفس ہولڈرس کو وہ نہیں ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر پہ بھی ایک الزام لگا ہے اور پولیس جو ہے وہ بار بار ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. کامن بزنس مین پہ اگر اتنا اس قسم کا الزام لگے جس کی کوئی کلیئر یعنی ایویڈنس نہ ہو, تو اس کی اتنی ریگرس انویسٹیگیشن بھی شاید نہیں ہو سکتی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح نہیں, میرے خیال میں وہ غلط ہے, وہ فیکچولی غلط ہے. سن لیجئے پوری بات, ہم ڈسیگری کر لیتے ہیں. نہیں, میں آپ بتا دیتا ہوں. نہیں, ایسے نہیں, پوری بات مکمل کرنے دیجئے. اگر یہ عدالت جو ہے, عدلیہ جو ہے, یہ نیب کے اندر یہ کیس بھیج دیتی ہے, واحد قانون جو کہتا ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ اس کے اوپر ہے جس کے اوپر الزام لگے, وہ قانون ہے نیب کا قانون. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے آخر میں یہ نیب کے حوالے کیا, تو پھر بار ثبوت پرائم منسٹر پہ بنتا ہے. لیکن پرائم منسٹر نے تو آلریڈی بار ثبوت لے لیا ہے, تو یہ ڈسکشن کاہے کی ہے؟ لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر تو آلریڈی بار ثبوت ایکسپٹ کرنے کے بعد عدالت میں حاضر ہو گئے, تو پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟
اگر پرائم منسٹر کہیں کہ میرے پہ بارے ثبوت نہیں ہے عمران خان صاحب پہ، پھر تو جھگڑا ہے. اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہے مجھ پہ بارے ثبوت، میں پرائم منسٹر ہوں، میں پیش کرتا ہوں تمام ثبوت، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جو ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو وہ آ گئے ہیں. لیٹ پبلک بی دی جج آن دیٹ ایشو. بہت شکریہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے پاناما کے حوالے سے اور عمران خان کی ایلیگیشنز کے حوالے سے. فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں.